بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان دونوں گاڑیوں کے پچھلے حصوں سے باوردی سپاہی اپنے ہتھیار سیدھے کرتے ہوئے بہت تیزی سے نیچے آئے۔ اگلی پولیس موبائل میں ڈرائیور کے برابر والی نشست سے انسپیکٹر کے عہدے کا ایک صحت مند افسر نیچے اترا۔ تمام سپاہی مشینی انداز میں اس کے پیچھے صاف آرا ہو گئے۔ ان کے ہتھیار ہماری طرف اٹھے ہوئے تھے۔ آرمز ڈاؤن، اول خان نے سرد اور تحکم امیز آواز میں کہا۔ ہم دشمن نہیں، دوست ہیں۔ ہمارا آپریشن ختم ہو چکا ہے، یہ لاش تم ہی کو لے جانی ہے۔ انسپیکٹر نے مڑے بغیر اپنے بائیں ہاتھ کا اشارہ کیا اور پولیس والوں کے ہتھیاروں کی نالیں جھکتی چلی گئیں۔ انسپیکٹر کا داہنا ہاتھ بھی جھک گیا جس میں سروس پسٹل دبا ہوا تھا۔ ہمیں اس علاقے میں کسی آپریشن کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ انسپیکٹر نے ہماری طرف پیش قدمی کرتے ہوئے مہذب اور دبے دبے لہجے میں احتجاج کیا۔ ہم ایک گمنام فون پر یہاں آئے ہیں۔ ہر شخص ہر بات سے باخبر نہیں ہوتا۔ اول خان نے سنجیدگی سے جواب دے کر حامد کو اشارہ کیا اور وہ اپنی جیب سے کچھ نکالتا ہوا انسپیکٹر کی طرف بڑھ گیا۔ حامد کی پشت میری جانب تھی۔ میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ اس نے اپنی جیب سے کیا چیز نکال کر پولیس انسپیکٹر کو دکھائی تھی، مگر اس کا نتیجہ اسی لمحے سامنے آ گیا۔ انسپیکٹر نے فوراً ہی سلیوٹ کیا تھا۔ وہ سلیوٹ واضح طور پر حامد کے لیے نہیں تھا بلکہ اس بیج یا شناخت نامے کے لیے تھا جو حامد نے انسپیکٹر کو دکھایا تھا۔ مجھے بے اختیار جیمی لائٹ کے زمانے میں شیعہ کے بڑوں کی باہمی شناخت کے لیے استعمال ہونے والے تلسماتی سلور آئی یاد آ گئی جس نے متعدد اہم مواقع پر مجھے مہلک خطرات سے بچایا تھا۔ وہ شیعہ کے عروج کے زمانے کی کہانی تھی جب ہر طرف جیمی لائٹ کے نام کا طوطی بولتا تھا اور میں صرف ایک آئی مین کو ہلاک کر کے اس کی سلور آئی پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا، لیکن جب سے پے در پہ کئی سلور آئیز ان لوگوں کی تحویل سے نکل گئیں تو سنگین دھوکوں سے بچنے کے لیے باہمی شناخت کے ان ذرائع کو یکسر ختم کر دیا گیا۔ گاڑی سے اترتے وقت انسپیکٹر کا انداز قدرے تحکمانہ تھا، لیکن وہ فضا چند لمحوں سے زیادہ برقرار نہیں رہ سکی۔ اس نے پربکار انداز میں آگے بڑھ کر ہم سب سے ہاتھ ملایا اور اول خان حامد کو وہیں چھوڑ کر واپس چل دیا۔ میرے لیے وہاں رکنا بے سود تھا۔ راستے میں غزالہ ہم دونوں کے ساتھ ہی شامل ہو گئی۔ پولیس پارٹی کی آمد پر اس نے خود پر قابو پائے رکھا تھا اور ان تک پہنچنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تیزی سے رونما ہوتے ہوئے واقعات کے گرداب سے باہر نکلتے ہی میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا، اپنی دانست میں وہ مجھے مار کر یا زخمی کر کے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ان کی کامیابی نہیں، بدترین ناکامی ہے۔ اول خان نے زور دے کر کہا، تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ اکبر علی کو معمولی سا زخم آیا ہے جو چند روز میں مندمل ہو جائے گا۔ ان کا ایک ساتھی کتے کی سی موت مارا گیا۔ مراد ظریف اپنی اس احمقانہ مہم جوئی پر مدتوں پچھتاتا رہے گا۔ یہ اس کا اوہ تو کیا وہ مر گیا؟ غزالہ نے چونک کر پوچھا۔ زندہ ہمارے ہاتھ آ جاتا تو اس سے بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ میرے نزدیک یہ ہماری ناکامی ہے، میں نے بدمزگی سے کہا۔ ہماری ساری تیاریاں دری کی دری رہ گئیں۔ وہ آئے اور گولیوں کی برسات کے سائے میں بھاگ گئے۔ مرنے والا ہمارے کس کام آئے گا؟ اول خان نے میری امباد دلی بانپ لی اور خاموش ہو گیا۔ چند ثانیوں کے بعد ہم دوبارہ مائکرو سینٹر پہنچ چکے تھے۔ دلیر خان پورے حوصلے کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ اس کی زبانی پتہ چلا کہ ویرا نیچے آئی تھی اور اکبر علی کے زخم کا معائنہ کرنے کے بعد اسے ڈریسنگ کے لیے اوپر لے گئی تھی۔ لفٹ میں اوپر جاتے ہوئے بھی یہ خیال مجھے پریشان کرتا رہا کہ مراد ظریف میرے جال میں کیوں نہ پھنس سکا۔ اوپر اطلاع ملی کہ اکبر علی کا زخم واقعی معمولی تھا۔ اس کی پنڈلی کی ہڈی محفوظ تھی۔ گولی اس کے جلد اور گوشت کا کچھ حصہ پھاڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ چند روز کی مرہم پٹی اور آرام کے نتیجے میں زخم بھرنے کی امید تھی۔ جب تک ویرا کسی پیشہ ورانہ نرس کے انداز میں اکبر علی کی مرہم پٹی کرتی رہی، سب اپنی اپنی جگہ خاموش اور غور و فکر میں غلطاں رہے۔ ویرا اکبر علی کو دوسرے کمرے میں پہنچا کر واپس آئی تو اس کی استفسار طلب نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی تمہارے ہاتھ نہیں آ سکا۔ ایک ہاتھ آیا ہے مگر وہ مارا جا چکا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا گڑبڑ ہوئی ہے۔ مجھ سے پہلے ہی غزالہ بول پڑی۔ گڑبڑ کچھ نہیں ہوئی سلطان
سلطان شاہ نے برا سا منہ بنا کر اپنی رائے دی۔ ویرا کا بڑا بول سامنے آیا ہے، اسی کا خیال تھا کہ ہم گیدڑ کے لیے آدم خور شیر کے شکار جیسی تیاریاں کر رہے ہیں۔ میں غلط نہیں کہہ رہی تھی، ویرا چڑچڑے لہجے میں بولی۔ تم لوگوں کی تیاریاں فول پروف تھیں، شرم کی بات ہے کہ پھر بھی ان میں سے کوئی زندہ تمہارے ہاتھ نہ آ سکا۔ لڑنے کی ضرورت نہیں، اول خان نے ناصحانہ انداز میں سمجھایا۔ اصل غلطی یہ ہوئی کہ ہم میں سے کوئی بھی مراد کی چالاکی کی اور ذہنی سطح کا اندازہ نہیں لگا سکا۔ اس کے بارے میں ہمارا ہر اندازہ غلط ثابت ہوا۔ تم نے یہ نتیجہ کیسے اخذ کر لیا؟ میری توقع کے برعکس ویرا نے سنجیدگی اور دلچسپی سے پوچھا۔ ویرا کی سنجیدگی نے ماحول ہی بدل ڈالا۔ اول خان کہہ رہا تھا، ہمارا خیال تھا کہ وہ کلاش آدمی تھا، اچانک مال ہاتھ آ جانے کے بعد اس کا دماغ عرش پر پہنچا ہوا ہوگا، مگر تجربے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ اپنے ذہن سے پوری طرح کام لے رہا ہے اور متوقع خطرات سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سب تم اپنے کس تجربے کی بنا پر کہہ رہے ہو؟ ابھی تو اس سے ہمارا سامنا ہی نہیں ہوا، اس نے یہاں آ کر مار داڑ کی اور کسی چور کی طرح بھاگ گیا۔ ویرا کی آواز سے ہلکی سی الجھن مترشا ہونے لگی۔ ہمارا اندازہ تھا کہ وہ شان و شوکت کے ساتھ پجیروں میں سوار ہو کر حیدرآباد سے کراچی کے لیے روانہ ہوگا تاکہ مقبول چودھری سے برابری کی سطح پر ملاقات کر سکے۔ اس نے اپنی پجیروں کے بجائے ایک عام سی گاڑی کو ترجیح دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے ابتدا سے ہی ڈینی کی کہانی پر شبہ ہو گیا تھا؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ بالکل، اول خان نے پرزور انداز میں اس کی تائید کی۔ اسے حیرت تھی کہ اس نے محض چند روز پہلے موبائل فون کا کنیکشن لیا ہے اور اپنے چند مخصوص دوستوں کے سوا کسی کو اس کا نمبر نہیں دیا۔ پھر مقبول چودھری یا اس کے کسی معتمد کو اس کا فون نمبر کیسے مل گیا؟ ہم نے مراد کے اس سوال کو نظر انداز کر کے غلطی کی تھی۔ ڈینی نے اسے مطمئن کر دیا تھا، اس نے اپنے سوال پر زیادہ زور نہیں دیا تھا۔ ویرا بولی، یہ تمہاری رائے ہے۔ اس کے ذہن میں ایک شبہ سر ابھار چکا تھا، اسی وجہ سے اس نے اپنے منصوبے کے ہر مرحلے پر احتیاط سے کام لے لیا۔ پجیروں کے بجائے کرولا میں کراچی آنا اسی احتیاط کا ایک حصہ تھا، اول خان نے کہا۔ اس کی چھٹی اسی سے خطرے کا احساس دلا رہی تھی، اس لیے وہ اکیلا کراچی نہیں آیا، اپنے ساتھ 4 مسلح محافظوں کو بھی لیتا آیا تاکہ برے وقت میں وہ اس کا ساتھ دے سکیں۔ غزالہ نے تائید طلب لہجے میں پوچھا۔ تم صحیح سمت میں سوچ رہی ہو۔ اس کے اور مقبول چودھری کے درمیان اس قدر گہرا اور پر اسرار تعلق تھا کہ وہ ڈینی کے پیغام کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اول خان نے جواب دیا، اسے ہر حال میں یہ دیکھنا تھا کہ مقبول چودھری کے نام کی آڑ لے کر کون اس کے پیچھے لگا ہے۔ اس کی مقبول سے ملاقاتیں ہو جاتی تو وہ مطمئن ہو کر لوٹ جاتا، ورنہ تصادم ناگزیر تھا جو ہو کر رہا۔ اس نے وہ مرحلہ آنے سے پہلے ہی ہتھیار اٹھا لیے۔ ویرا بولی، اسے سفید کپڑوں میں ملبوس شخص تک پہنچ کر یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کیا کہتا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ آرام دہ کرسی میں بیٹھ کر یہ سب کہانیاں بہت آسان ہیں۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد ان کی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچو گی تو ہر سوال کا جواب ملتا چلا جائے گا۔ اگر میری عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں تو تم ہی میرے سوال کا جواب دو، ویرا نے مطالبہ کیا۔ حامد کے آدمیوں نے 7 بجے کے مقررہ وقت سے پہلے ان کی مشتبہ گاڑی کو اس علاقے میں گھومتے دیکھ لیا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے توحید کمرشل میں موجود تھے۔ انہوں نے مائکرو سینٹر کا رخ کرنے سے پہلے فریڈم انٹرنیشنل پر پیش آنے والے واقعات کے بارے میں چھان بین کی ہوگی۔ پچھلے چند روز میں یہاں جو کچھ ہوا وہ پوری تفصیل سے اخباروں میں نہیں چھاپا گیا، لیکن علاقے کے مکینوں کو بہت کچھ معلوم ہے کہ مقبول چودھری رپوش ہو گیا، اکرم الہی بحال ہوا اور پھر غائب ہو گیا، اور اسی بنیاد پر اس نے بیڑ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ویرا نے میری بات کاٹ کر پوچھا، مراد کا دماغ الجھ گیا ہوگا؟ یہ نہ بھولو کہ امریکہ کی فورڈ فاؤنڈیشن کی ہدایت پر فریڈم انٹرنیشنل والے مراد کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ یہ بہت اونچا کھیل ہے، اس کے سارے مہرے مضبوط تھے۔ مراد کو اپنی سلامتی اور خوشحالی داؤ پر لگی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے 7 بجنے سے چند منٹ پہلے فریڈم انٹرنیشنل کے نمبر پر فون کیا اور مجھ سے بات کی۔ وہ مقبول چودھری سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اگر پروگرام میں کہیں گڑبڑ نہیں تھی تو مقبول چودھری کو اس وقت موجود ہونا چاہیے تھا۔ بس یہی فیصلہ کن موڑ تھا۔ حیجان کے باعث اول خان میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ ڈینی نے مقبول چودھری کے باتھ روم میں ہونے کا عذر پیش کیا اور فون بند ہونے کے بعد
रिसीवर क्रेडल से नीचे रखकर फोन लाइन को मसरूफ कर दिया। मुराद ने यकीनन आखिरी लम्हे तक फोन पर मकबूल चौधरी से बात करने की कोशिश की होगी, फिर इसने अकबर अली से मिलने की बजाय इस पर फायर कर दिया। हो सकता है कि इसके इस फैसले में इरादे से ज्यादा इज़्तिराब और बेचैनी का दखल रहा हो। बात समझ में आ रही है। सुल्तान शाह ने सारा हिलाकर एतराफ किया। वो मंसूबा बंदी के साथ हमला करता तो इतनी आसानी से इसके पांव उखड़ने मुमकिन नहीं थे। इसे आखिर तक पता नहीं था कि इसे क्या करना है। वक्त सर पर आ चुका था। इसे इल्म नहीं था कि इसकी मुलाकात मकबूल से होगी या कोई और इस पर हथियार तान लेगा। वीरा तफहीमी अंदाज में बोली, इसका सब कुछ दाव पर लगा हुआ था। इसके असाब चटक रहे होंगे। इस वक्त दोनों फरीकों को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। गजाला ने सुकूत तोड़ते हुए कहा, हम इसे खोकर पशेमान हैं और इसे कुछ नहीं मालूम कि कौन इसकी राह पर लगा हुआ है। तुम लोग बड़ी बड़ी बातों के चक्कर में छोटे नुक्तों को नजरअंदाज कर रहे हो। अव्वल खान ने पहलू बदलकर कदरे दुरुस्ती से कहा, इसके निकल जाने के बावजूद हम नाकाम नहीं हुए। हमारी कामयाबी का तमगा हमारे पास मौजूद है। वीरा धीमे से हंसकर बोली, अकबर अली की पिंडली का जख्म वाकई तमगा है, मगर चंद रोज में हम इससे महरूम हो जाएंगे। कोशिश की जानी चाहिए कि ऐसी ही किसी और कामयाबी तक इसका जख्म हरा रहे। वीरा, अव्वल खान ने बरहम नजरों से इसे घूरा, बाज औकात तुम हद से तजावुज कर जाती हो। मुराद के साथी की लाश को तुम क्यों भूल रही हो? इसकी हिस्ट्री से पता चलेगा कि फ्रीडम इंटरनेशनल वाले मुराद से क्या काम ले रहे थे। वीरा के चेहरे पर नदामत की सुर्खी फैल गई। जुबान से माजरत तलबी इसके मसलक से बाहर थी। शर्मिंदा होकर वो बस खामोशी से अपनी पसपाई तस्लीम कर लेती थी और हम लोग इसी को काफी तसव्वुर करते थे। लाश को मुकामी पुलिस के हवाले कर देने के बाद हम इस केस से दस्तबरदार नहीं हो गए। सुल्तान शाह ने अव्वल खान से पूछा। वो अपने रवायती अंदाज में कई रोज बाद किसी नतीजे तक पहुंचेंगे। पुलिस की कारकर्दगी के बारे में तुम तअस्सुब का शिकार मालूम होते हो। अव्वल खान ने खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वो लोग भी हमारे मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं। इनसे भी कोताहियां होती होंगी, लेकिन इन्हें बड़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है। कत्ल और डकैती की वारदातों से लेकर ट्रैफिक की मामूली खिलाफ वर्जियों तक हर रोज हजारों अफराद का हर सतह के पुलिस अफसरों से वास्ता पड़ता है और हर शख्स का तजर्बा मुख्तलिफ होता है। अच्छे तजर्बात फराइज मनसबी बरकरार देकर बुला दिए जाते हैं और लोग अपने तलख तजर्बात की कहानियां बना लेते हैं जो सीना बे सीना परवान चढ़ती रहती हैं। हमारी पुलिस इतनी खराब नहीं है। तुमने पुलिस वालों की हमायत में अच्छी खासी तकरीर कर डाली। सुल्तान शाह के होंठों पर जवाबी मुस्कुराहट तैरने लगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि मरने वाले के बारे में मालूमात कौन हासिल करेगा। मुकामी पुलिस। अव्वल खान ने किसी ताखीर के बगैर जवाब दिया। कोई नतीजा सामने आने तक हामिद इनके साथ रहेगा। तुमने भी इन पर एक चौकीदार मुसल्लत करने की जरूरत महसूस की है। सुल्तान शाह खुलकर हंस पड़ा। अव्वल खान झुंझला गया। हामिद चौकीदार नहीं करेगा, वहाँ पहुँचने वाली इतलात को बिला ताखीर मुझ तक पहुँचाता रहेगा। इलाके का थानेदार अपने DSP और SP को जवाबदेह होता है। बकायदा चैनल से मालूमात हासिल करने में ताखीर हो सकती है। अभी तक हमें ये भी मालूम नहीं है कि मरने वाले का ताल्लुक हैदराबाद से है या मीरपुर खास से। वीरा ने लब कशाई की। हमने अपने तौर पर फर्ज कर लिया कि मुराद हैदराबाद से कराची आया होगा। वो दोनों छोटे और करीबी शहर हैं। मीरपुर खास से सड़क के जरिए कराची पहुंचने के लिए वो हैदराबाद से जरूर गुजरा होगा। अव्वल खान बढ़ती हुई जीरा से बेजार होने लगा था। अभी वो कराची की ही हदूद में होगा। मैंने चौंकते हुए कहा। मोबाइल फोन पर इसे छेड़ कर देखा जाएगा वो क्या कहता है। इस वक्त इसका रद्द-ए-अमल हमारे लिए राहनुमा साबित हो सकता है, मगर इसका मोबाइल फोन तो हैदराबाद मीरपुर खास के लिए होगा। सुल्तान शाह ने एतराज किया। वो मोबाइल फोन की आमद का इब्तदाई दौर था। इसे एक हैरत अंगेज एजाद और फैशन का दर्जा हासिल था, मगर आम लोग इसकी कारकर्दगी और दायरा कार के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। मोबाइल फोन के लिए कराची से हैदराबाद और इसके मुजाफात तक के लिए एक ही जोन है। अव्वल खान ने मुझसे मुखातब होकर कहा, तुम इसे फोन करो, काम की कोई ना कोई बात मिल ही जाएगी। मुराद जरीफ का मोबाइल फोन कनेक्शन दूसरी कंपनी का था। मैंने अपने मोबाइल पर इसका कोड और नंबर मिलाया तो दूसरी घंटी पर ही सिलसिला मिल गया। हेलो, कौन बोल रहा है? मुराद की आवाज से खौफ और घबराहट का इजहार हो रहा था। मकबूल चौधरी का खास आदमी बोल रहा हूँ। बड़े अफसोस की बात है कि तुमने अपना
ایک آدمی مفت میں چھوڑ دیا، اس کی لاش حیدرآباد پہنچانے کا کرایہ کون دے گا؟ دوسری طرف سے سندھی زبان میں بے ساختہ جو کچھ کہا گیا وہ صوتی اعتبار سے میرے لیے ناقابل فہم تھا، مگر میرے لیے یہ جاننا مشکل نہیں تھا کہ مراد کے جواب کا وہ حصہ غلیظ ترین گالیوں پر مشتمل رہا ہوگا۔ اپنے غیر ارادی رد عمل کے اظہار کے بعد وہ بولا، تم جھوٹے بدماش کتے اور کمینے ہو، تم دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے مراد۔ میں نے غضبناک گراہٹ کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی۔ مقبول تم پر بہت برہم ہے، وہ تمہیں کوڑی کوڑی کو محتاج کر کے دوبارہ فٹ پاتھ پر پہنچا دے گا، وہ میرا سائیں اور میں اس کا غلام ہوں۔ مراد ظریف کا لب و لہجہ یکا یک تبدیل ہو گیا۔ تم سچے ہو تو اب بھی سائیں مقبول چودھری سے میری بات کرا دو، میں اس کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگ لوں گا۔ میری پر اعتماد دھمکی نے مراد کو تذبذب میں ڈال دیا تھا، مگر اس نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے مفاہمت کے لیے ایک کڑی شرط رکھ دی تھی۔ میں نے بس لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر کہا، چند سیکنڈ توقف کرو، میں مقبول چودھری سے تمہاری بات کراتا ہوں۔ ان چاروں کی متجسس سے نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز تھی۔ میرے پاس مشق کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ میں نے قدرے توقف کے بعد فون اپنے کان سے لگایا اور اپنی دانست میں مقبول چودھری کی آواز کی نقل کرتے ہوئے مجروح آواز میں کہا، مراد آج تم نے میرا مان توڑ دیا ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ تم یہاں آ کر گولیاں برساؤ گے، مجھے پتا نہیں تھا کہ میری وہ کوشش کہاں تک کامیاب تھی۔ میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے مخاطب کے رد عمل کا منتظر تھا۔ اس نے کسی سکوت یا وقفے کے بغیر سپاٹ آواز میں کہا، اگر تم سائیں مقبول چودھری ہی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر اور تمہارے پاؤں چھو کر معافی چاہتا ہوں۔ میں تم سے ملنے آیا تھا، لیکن تمہارے آدمی نے مجھے شک و شبے میں ڈال دیا۔ تم اب بھی شک و شبے والی بات کر رہے ہو؟ میں نے ہلکی سی خفگی کا مظاہرہ کیا۔ کیا مجھ سے براہ راست بات کرنے کے باوجود تمہیں میرے اوپر یقین نہیں ہے؟ مجھے خوشی ہوئی کہ اسے میری بدلی ہوئی آواز پر شبہ نہیں ہوا تھا۔ سائیں فون پر اس کی لجلجائی ہوئی آواز ابھری، تم خود بتاؤ کہ اندھے وسوسوں میں گرا ہوا آدمی کسی پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہے؟ آج تک تم نے مجھے ملنے کی عزت نہیں دی۔ میں گولی چلانے سے پہلے تک تم کو فون کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن تمہارا فون انگیج تھا۔ میں کیا کرتا؟ اب تم مجھ سے بات کی ہے تو میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا ہے، بھلا میں شبے میں کیوں نہ پڑوں؟ تم تو اتنے محتاط آدمی ہو کہ مجھے فون پر ہمیشہ مجھے میرے کوڈ سے پکارتے ہو۔ میرے ذہن پر لمحہ بھر کے لیے سناٹا سا چھا گیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ نسرین کے گھر سے برآمد ہونے والی فورڈ فاؤنڈیشن کی فائل میں جہاں جہاں مراد ظریف کا نام آیا تھا وہیں بریکٹ میں MZ کے الفاظ بھی لکھے ہوئے تھے۔ روایتی تلفظ کے مطابق وہ MZ ہی تھے، جدید رجحان کے تحت اسے MZ بھی پڑھا جا سکتا تھا۔ وہ ایک سخت مرحلہ تھا، میرے پاس سوچنے کے لیے ذرا بھی مہلت نہیں تھی۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر بے پروانہ انداز میں کہا، وہ سب عام حالات کی احتیاطیں تھیں، انہیں بھول جاؤ۔ MZ MZ یا مراد ظریف سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی لیے میں نے تم کو بلایا تھا، مگر تم نے میرے سارے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ میں نے بات چلاکی سے گھمائی تھی۔ ان الفاظ میں مراد ظریف کا صحیح کوڈ بھی شامل تھا، کیونکہ اس نے اس بارے میں کوئی نیا سوال کیے بغیر تشویش امیز آواز میں پوچھا، تو کیا اب حالات بدل گئے ہیں؟ بہت زیادہ بدل گئے ہیں، ہمارے دشمن ہماری سن گن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں نے دھیمی اور ڈرامائی آواز میں رک رک کر کہا، ان سے بچنے کے لیے ہمارا مل بیٹھنا ضروری ہو گیا ہے۔ مگر کیوں؟ میرے انکشاف پر اس کی آواز میں گہرا خوف سمٹ آیا تھا۔ دشمن پیچھے لگا ہوا ہو تو سب کو الگ الگ راستوں پر بھاگنا چاہیے تاکہ دشمن کی طاقت بھی بکھر جائے۔ تم مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ تم ان کی نظروں میں آئے ہوئے ہو، تمہیں مارا پیٹا گیا ہے، میں تمہاری طرف آیا تو خود بھی ان کی نظروں میں آ جاؤں گا۔ یہ سب باتیں فون پر نہیں بتائی جا سکتی، تم فوراً لوٹ آؤ۔ میں نے سختی سے کہا۔ مقبول چودھری کی آواز کی کامیاب نقل پر میرے اعتماد میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ عام فون نہیں، موبائل فون ہے، اس کی بات کہیں نہیں سنی جا سکتی۔ تم مجھے کچھ تو بتاؤ کہ کیا چکر ہے؟ تم 10 منٹ میں لوٹ آؤ، میں تمہیں ہر بات بتا دوں گا۔ میرے اعصاب پر تناؤ طاری ہونے لگا۔ نہیں سائیں، مجھے ایسا حکم مت دو۔ اس کی آواز سے عاجزی کے ساتھ مزاحمت بھی جھلک رہی تھی۔ ابھی وہاں سینکڑوں گولیاں چلی ہیں، میرے آدمیوں نے میگزین خالی کیے ہیں، تمہارے آدمیوں نے بے حساب راؤنڈ فائر کیے ہیں، میری گاڑی کھڑی ہے، دھنی رام کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے۔
تم تک پہنچنے سے پہلے پولیس مجھے دھر لے گی۔ دھنی رام وہ نام میرے ذہن کے کمپیوٹر میں فوراً ہی محفوظ ہو گیا۔ باتوں کے جال پیچ میں مجھے پہلی کارآمد بات معلوم ہو چکی تھی کہ مراد کے مرنے والے ساتھی کا نام دھنی رام تھا۔ وہ نام میرے لیے بالکل ہی نامانوس نہیں تھا، لیکن اس وقت مجھے فوری طور پر یاد نہیں آ سکا کہ میں نے وہ نام کہاں اور کس حوالے سے سنا تھا۔ میں نے مراد سے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، تم احمق ہو، ان خطرات سے میں خود بھی واقف ہوں۔ میں تمہیں مائکرو سینٹر نہیں بلا رہا، تم مجھے اپنی لوکیشن بتاؤ، میں ملاقات کے لیے کوئی محفوظ جگہ تجویز کروں گا۔ 10 منٹ کے اندر اندر ہم دونوں وہاں مل سکیں گے۔ دوسری طرف سے چند ثانیوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر مراد کی آواز ابھری، نہیں سائیں، تمہارا ایم جی اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ اپنی گردن خود کٹوا لے۔ خطرہ تم کو ہے، وہ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت ہمیں ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے درست آواز میں کہا، تمہیں اپنے انکار کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ سائیں ایسا ظلم مت کرو، اس کی التجا آمیز آواز ابھری۔ یہ ساری عقل اور احتیاط تم نے ہی مجھے سکھائی ہے کہ ماں کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہو تو سگی اولاد کو بھی اس سے دور رہنا چاہیے، ورنہ وہ بھی ماں کے ساتھ جل مرے گی۔ میرا سکھایا ہوا سبق مجھے نہ سناؤ۔ میں نے گرا کر اسے ڈانٹ دیا، جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ یہ مشکل ہے، وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ ابھی میں نے دھنی رام کو تمہارے حکم پر قربان کیا، مجھ میں اپنی گردن کٹوانے کا حوصلہ نہیں ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تم نے مجھے ہی اپنے راستے سے ہٹانے کا ارادہ نہ کر لیا ہو۔ اب تم میری نیت پر بھی شبہ کر رہے ہو، میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ نہیں سائیں، میں تمہارا غلام ہوں۔ وہ گگیانے لگا۔ عدم تحفظ کے احساس نے اس کی ذہنی حالت ابتر کی ہوئی تھی۔ میں خود کئی دن سے تمہاری تلاش میں تھا۔ ایک بڑے آدمی کو خریدنے کے لیے مجھے مدد درکار تھی۔ اس کی دعوتوں کے لیے 3-4 لاکھ روپے مل جائیں تو ہمارا کام بہت تیز ہو جائے گا۔ وہ ولایتی شراب اور دیسی لڑکیوں کا رسیہ ہے، اسے جہنم میں ڈالو۔ مجھے تمہاری باتوں سے بغاوت اور لالچ کی بو آ رہی ہے۔ میں اپنے قریب ایسے کسی سازشی آدمی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے برہمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ ابھی تم غصے میں ہو، باہر کے حالات بھی خراب ہیں، میں کل تم کو فون کروں گا۔ ایک گہرے سانس کے بعد آواز آئی۔ میں نے جواب میں مزید کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا۔ وہ اپنی راگنی الاپے جا رہا تھا، اسے فوری طور پر گھیرنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اصولی طور پر مجھے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے ہر قسم کے رابطے سے روک دینا چاہیے تھا، مگر میں وہ راستہ مسدود نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی دانست میں بہتر راہ اختیار کی تھی۔ کچھ نہ کہہ کر میں نے اپنا بھرم رکھ لیا تھا۔ تم بلا کے اداکار تو ہو ہی، آج تمہاری سزاکاری بھی سن لی۔ گفتگو کا سلسلہ ختم ہوتے ہی ویرا نے کہا، تمہاری بدلی ہوئی آواز نے مجھے چونکا دیا تھا۔ معلوم ہو رہا تھا کہ مقبول چودھری دوبارہ زندہ ہو گیا ہے۔ اول خان نے ہنس کر کہا، اس وقت وہ بری طرح دہشت زدہ ہے، یہ داؤ چل گیا تو وہ جلد ہی ہماری گرفت میں آ جائے گا۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے جواب دیا، اس کی زبانی مرنے والے کا نام معلوم ہو گیا ہے، اسے دھنی رام کہتے ہیں۔ دھنی رام؟ سلطان شاہ نے بے ساختہ حیرت سے دہرایا، وہ تو بدنام سندھی دہشت گرد تھا۔ شاید اس نے چند ماہ پہلے نواب شاہ کے ایک وڈیرے کے گھر میں گھس کر خاندان کے 7 افراد کو گولیوں سے بھون ڈالا تھا۔ اول خان نے اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے کہا، اور گھر سے ہر قیمتی شے لوٹ کر لے گیا تھا۔ دھنی رام کو سندھی مت کہو، میں نے ملائمت سے سلطان شاہ کو سمجھایا۔ ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کی کوئی زبان ہوتی ہے نہ کلچر، وہ صرف ڈاکو اور دہشت گرد ہوتے ہیں اور کسی سے رو رعایت نہیں کرتے۔ مگر وہ سندھی ہی تھا۔ سلطان شاہ نے اپنی بات پر اصرار کیا، اخبارات نے یہی لکھا تھا۔ بعض اخبارات ناقابل اعتبار 2 پیسے کے چیتڑے ہوتے ہیں، اخبار بیچنے کے لیے لوگوں میں سنسنی ہیجان اور تعصبات کو ابھارتے ہیں۔ دھنی رام کو تم صرف اس وقت سندھی دہشت گرد کہہ سکتے ہو جب وہ سندھیوں کے سوا دوسروں کو مارتا۔ اس نے تو ایک ہی واردات میں نواب شاہ کے ایک گھرانے کے 7 چراغ گل کر دیے، دوسرے واقعات میں اس نے نہ جانے کتنے سندھی مارے ہوں گے۔ اس جیسے قابل نفرت آدمی کو اس کی قومیت کے حوالے سے پکارنا گھناؤنا فعل ہے جو شر انگیزی کے زمرے میں آتا ہے۔ میں نے اپنی سوچی سمجھی اور نپی تلی رائے
ان چاروں کے سامنے پیش کر دی۔ سوال یہ ہے کہ دھنی رام جیسا مجرم مراد اور اس کی NGO کے لیے کیا کار خیر سر انجام دے رہا تھا؟ ویرا نے اس ضمنی موضوع کو فوراً ہی صحیح رخ پر ڈال دیا۔ اکرم الہی اور مقبول چودھری کے کیفر کردار کو پہنچنے کے بعد یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بہت سی NGOز غیر ملکی سرمایہ کے بال بوتے پر یہاں شورش، افراتفری اور عدم استحکام پھیلانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مراد کی بنائی ہوئی صحرا نامی تنظیم بھی کسی باری غیر ملکی امداد کی آس میں اپنا جال بچھائے بیٹھی تھی۔ ان کا انتظار رنگ لایا۔ فورڈ فاؤنڈیشن والوں نے فریڈم انٹرنیشنل کے ذریعے ان پر اپنی تجوریوں کا منہ کھول دیا۔ صحرا والے تھر کے بھوکے پیاسے خانہ بدوشوں کے نام پر ایک تہمت ہے۔ اس فراڈ میں دھنی رام جیسے مستند مجرم ہی مراد کا ساتھ دے سکتے تھے۔ اول خان نے میری بات آگے بڑھائی، اس کے دوسرے ساتھی بھی چور، ڈاکو اور قاتل ہی ہوں گے۔ ہمیں پہلی فرصت میں ہیر آباد کے علاقے میں صحرا کا دفتر تباہ کر دینا چاہیے۔ سلطان شاہ نے تجویز پیش کی۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ تم اس دفتر کی یتیمی کا احوال سن ہی چکے ہو۔ وہ کرائے کی ایک کوٹھڑی میں قائم ہے۔ وہاں رکھا ہوا بے جان فون محض نمائش کے لیے ہے۔ وہاں ایک آدمی دن بھر بیٹھا مکھیاں مارتا رہتا ہے۔ دفتر کی تباہی سے سارا نقصان مالک دکان کا ہوگا۔ صحرا کا ملازم اپنا دامن جھاڑ کر گھر چل دے گا۔ وہ ویرا بولی، وہ مجرموں کا ٹھکانہ ہے، وہاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہوگا، اس کا ختم کیا جانا ضروری ہے۔ سلطان شاہ نے ضد کی، جرم دفاتر میں بیٹھ کر کیے جاتے ہیں، نہ ان کا کوئی ریکارڈ ہوتا ہے۔ اول خان نے گفتگو میں دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، جرم کا بیج مجرموں کے ذہن میں پھوٹتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں پیروں سے اسے پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ صحرا کے دفتر سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ انہوں نے اپنا وہ دفتر محض آرٹ کے لیے قائم کیا ہوا ہے۔ یہی بات ہے تو ڈینی کو اکرم الہی کی بنائی ہوئی فائل کی جستجو کیوں تھی؟ اسی فائل نے مراد ظریف کی نشاندہی کی تھی۔ آج اس نشاندہی کے نتائج ہم سب کے سامنے ہیں۔ سلطان شاہ کے پاس نیا سوال موجود تھا۔ جس طرح کاروبار کی دو اقسام ہیں، افرادی اور کارپوریٹ، اسی طرح جرائم بھی انفرادی اور منظم درجوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ صحرا اور فریڈم انٹرنیشنل والے چلتے پھرتے مقامی مجرم ہیں جو ہر جرم کی کلید اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ میں نے اس کی بے اطمینانی دور کرنے کے لیے جواب دیا، اس کے برعکس شی ڈیوڈ اسٹارز اور فورڈ فاؤنڈیشن منظم جرائم کے گویا کارپوریٹ ادارے ہیں۔ ان کی اپنی عالمی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ ریکارڈ پر آ جاتا ہے۔ جب سے فورڈ فاؤنڈیشن والوں کو اکرم الہی کی بدنیتی کا اندازہ ہوا، ریکارڈ غائب ہو گیا اور سارے کام زبانی طے پانے لگے۔ اول خان نے میری بات پوری کرتے ہوئے کہا، ہمارے لیے ریکارڈ اور ثبوت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس مجرموں کے عزائم کا ٹریک ملنا چاہیے، پھر ہم ان کی نیتوں کی بنیاد پر اپنا کام آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ مراد مجھ سے کل تک ضرور رابطہ کرے گا اور میں اسے گھیرنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال لوں گا۔ میں نے اپنی پر امیدی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ خوف زدہ ضرور ہے مگر مجھے مقبول سمجھ رہا ہے۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، تم کبھی بھی اور کہیں بھی مقبول نہیں رہے۔ ویرا نے ٹکڑا لگایا اور سب ہنس پڑے۔ کل تک انتظار میں بیٹھے رہنے سے بہتر ہوگا کہ حیدرآباد میں صحرا کے دفتر کو اجاڑ دیا جائے۔ سلطان شاہ کے ریکارڈ کی سوئی ایک ہی جگہ پھنسی ہوئی تھی، وہ بری طرح بکھلا جائے گا، بکھلا نہیں جائے گا، ہوشیار ہو جائے گا، کوئی اس کے پیچھے لگ چکا ہے۔ ڈینی سے رابطہ ہونے تک اسے یہ اطمینان رہنا چاہیے کہ وہ ہر طرح سے محفوظ ہے۔ ویرا نے بھرپور دلیل کے ساتھ سلطان شاہ کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ بدلے ہوئے حالات کے تحت مائکرو سینٹر کا آباد رہنا بلکہ میرا وہاں موجود رہنا ضروری تھا۔ کچھ پتا نہیں تھا کہ مراد کب مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر بیٹھتا۔ اس کے وعدے کی تکمیل کے انتظار میں مجھے کم از کم اگلے 24 گھنٹے اسی عمارت میں بسر کرنے تھے۔ ویسے بھی گلشن اقبال والے گھر میں میرے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ مائکرو سینٹر میں رہائش اور خورد و نوش کا پورا بندوبست تھا۔ میں کسی بھی زحمت سے دو چار ہوئے بغیر مطلوبہ وقت وہاں گزار سکتا تھا۔ میرے ارادے سے واقف ہوتے ہی ان تینوں نے بھی میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ مائکرو سینٹر کی رہائشی سہولت میں ان کے لیے ضرورت سے کہیں زیادہ گنجائش موجود تھی۔ اول خان کا مسئلہ ذرا مختلف تھا۔ اس کی بیوی چند روز قبل ہی میکے سے واپس آئی تھی اور اس کے آتے ہی اول خان کو اہم کام سے پشاور جانا پڑ گیا۔ اسے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ اس نے ہمارے ساتھ رکنے میں دلچسپی ظاہر کی، نہ کسی نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ 9:15 بجے وہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ اس کے روانہ ہونے تک دھنی رام کے بارے میں حامد کی طرف سے کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ مائکرو
وولوو سینٹر کی عمارت ویرا کے لیے جنت ارضی ثابت ہوئی، کیونکہ وہاں ہر منزل پر بیش قیمت اور پرانی شرابوں کے بھاری ذخائر موجود تھے۔ اس نے اول خان کے جاتے ہی عمارت کی تلاشی لینے کا قصد کیا تھا۔ دونوں رہائشی منزلوں کے علاوہ فریڈم انٹرنیشنل والے فرسٹ فلور پر بھی ایسی الماریاں دریافت کر لی تھی جن میں وہسکی، وائن، رم، جن، واڈکا اور شیمپین کی متعدد اقسام قطار در قطار سجی ہوئی تھیں۔ دفتر میں موجود ریفریجریٹر کا ایک پورا خانہ ولایتی بیئر کے ڈبوں سے بھرا ہوا تھا۔ ویرا کو بہت زیادہ نفیس اور پرانی وہسکی سے زیادہ رغبت نہیں تھی۔ اس کی منطق تھی کہ پرانی اسکاچ دیر سے اثر دکھاتی ہے اور پھر اس کے اثرات بھی زیادہ دیر تک اعصاب پر قائم رہتے ہیں۔ وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے اجلت پسند تھی، اس لیے ہمیشہ ڈیلیکس کے بجائے اسٹینڈرڈ اسکاچ کو ترجیح دیتی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔